اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی اسپیشل سا پروگرام براس ٹیکس. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں PIA ٹریننگ سینٹر میں اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایز یوزول موجود ہیں ہمارے ایکسپرٹ انالسٹ زید حامد صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 ویک سے ہمارے پروگرام میں ایک مخصوص موضوع پہ چل رہا ہے جس کا آج لاسٹ شو ہے, اور پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ایکچولی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان ایک عشق ایک جنون, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان جو ہے واقعی ایک عشق ایک جنون اور لاکھوں قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس پہ مزید گفتگو کریں گے زید حامد صاحب. جی زید صاحب. 1930 میں جب علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ اس خواب کا اظہار اپنے دوستوں کے سامنے کیا کہ ہم اس بر اعظم میں سے ایک حصہ نکال کر ایک مسلمانوں کی ایک ریاست بناتے ہیں, تو ایک ناقابل یقین کیفیت تھی. لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا یہ تصور کرنا کہ وہ مسلمان جو بالکل منتشر ہو چکے ہیں, جن کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے, جن کے پاس کوئی فکری نظریاتی سوچ نہیں ہے, جن کے پاس کوئی فوجی طاقت نہیں ہے, کوئی معاشی طاقت نہیں ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تو انگریز سامراج ہے کہ جس کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا, اور دوسری طرف ہندو صہیونی ہے کہ جو اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں چونکہ تاج برطانیہ کو شدید چوٹ آ چکی ہے, تو آنے والے وقتوں میں کوئٹ انڈیا موومنٹ, ہندوستان چھوڑ کے چلے جاؤ, اور ہندوستان ہندوستانیوں کے لیے, اور یہ تصورات کہ اب آئندہ آنے والے دور میں پہلی مرتبہ ہندوؤں کو موقع ملے گا کہ 1000 سال کی غلامی کے بعد ہندوستان پر دوبارہ اپنی حکومت قائم کر سکیں. تاریخ کے کچھ اپنے معجزے ہوتے ہیں, قوموں کے عروج و زوال کے کچھ ایسے دور ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کی عقلوں سے ماورا ہوتے ہیں, بلند ہوتے ہیں, بالا ہوتے ہیں. یہ تاریخ کی ایک امپاسبلٹی تھی. اگر آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو اس سے زیادہ زوال مسلمانوں کا کبھی نہیں آیا کہ جب یہ دور 20ویں صدی کا آغاز تھا. اور اس کے اندر ایک تاریخ ایک امپاسبل کروٹ لیتی ہے کہ ناممکنات ایک وجود میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کو ہمارے وجود میں بھیجتے ہیں, ہمارے درمیان بھیجتے ہیں. یقین موکم, عمل پہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیر ہے. اس قوم کو پیغام دیا جاتا ہے کہ اپنی تقدیر پہ, اپنی ڈیسٹنی پہ, اپنی معراج پہ, اپنے عروج پہ شک نہیں کرنا. ایک عشق اور ایک جنون کی کیفیت اس قوم میں پیدا کی جاتی ہے جو اس حد تک مایوس ہو چکی تھی کہ جہاں اس کے پاس اور خلافت کا مرکز بکھرے ہوئے بھی چند برس ہی گزرے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ تاریخی امت مسلمہ نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی. اس کو کہا جاتا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, اب لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ ناممکنات ہو رہے ہیں. یہ جو اس وقت تاج برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہو رہا, تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ, ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ. اور صرف مسلمان قوم نہیں, قائد اعظم بھی ناقابل یقین کیفیت میں تھے. کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ کین اٹ بی پاسبل, اور ہندوستان چھوڑ کر چلے جاتے. اپنے خواب کو دکھانے کے بعد اس کی تکمیل کے لیے علامہ اقبال ان کے پیچھے پیچھے ولایت جاتے ہیں, گھنٹوں مہینوں وقت صرف کرتے ہیں قائد اعظم پر, اور بالآخر انہیں راضی کر لیتے ہیں, سمجھا دیتے ہیں, وہ روشنی دکھا دیتے ہیں کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم بنانے کے لیے ہندوستان واپس لانا ضروری ہے. وہ جو خواب دیکھا ہے اس دیوانے نے, اس جنونی نے, اس عاشق نے, اس خواب کی تکمیل کے لیے ایک کمانڈر ان چیف کی ضرورت ہے. دیکھیے, جب کسی معاشرے میں, کسی تہذیب میں, کسی کلچر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے تو ایک کلچر کریٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری کارپوریٹ انوائرمنٹ ہو یا قوموں کے عروج و زوال ہوں, ہمیشہ ایک کلچر کریٹر ہوتا ہے, ایک وجود جو اپنے اطراف میں, اپنے آس پاس میں پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے, جس پر اس قوم کا اتنا اندھا اعتبار ہوتا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح فرنٹیئر کے آزاد علاقے میں جا کر پشتون قبائل سے انگریزی میں تقریر کرتے ہیں اور قبائلیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو کہتے ہیں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا, مگر یہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. جب یہ اعتبار ہوتا ہے اس قیادت کے اوپر, یہ قیادت اس کے اندر جو اس کو جو اگنائٹ کر دیا جاتا ہے, جو اس کو بھڑکا دیا جاتا ہے, جو اس میں ایک عشق کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے, جلائی جاتی ہے, اس آگ کو جلانے والے علامہ اقبال. قائد اعظم کو پاکستان ہندوستان لے کر آتے ہیں, قوم ان کے حوالے کرتے ہیں,
اور اس کے بعد مسلمانوں کو ان کی تقدیر افق کے اس پار دکھاتے ہیں کہ جو اس وقت بھی مسلمانوں کے لیے ناقابل یقین اور تھی ناقابل یقین. 1935 میں تو مسلمان شکست کھا چکے تھے, لیکن تھوڑا سا فطرت کی طرف سے, قدرت کی طرف سے پاکستان بنانے کے لیے بہت بڑا ہیلپنگ ہینڈ خود کانگریس نے دیا کہ جب 1935 سے 1939 کے درمیان انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو مسلمانوں کی جڑ اکھاڑنی شروع کی, جو شدی تحریک چلائی, جو مسلمانوں کی اذانوں پر پابندی لگائی, جو گائے کی قربانی پر پابندی ہوئی, جو مسلمانوں کو بندے ماترم پڑھنے پہ کہا گیا, اردو زبان پر پابندی لگی, سنسکرت کا حکم دیا گیا, جب مسلمانوں کی پوری تہذیب کو صرف اس 4 سال کے عرصے میں مٹانے کے لیے جو ایک خوفناک تحریک چلی, اب مسلمانوں کو یہ ہوش آیا کہ جو خواب علامہ اقبال دیکھ رہے تھے, آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دکھا رہے تھے, وہ حقیقت میں اب خواب نہیں ہوگا, ایک آنے والی تقدیر ہوگی جس کو ہم پتھر کی لکیر پر اپنے خون سے لکھیں گے. 1940 میں پاکستان ریزولوشن قائد اعظم کے علامہ اقبال کے انتقال کے 2 سال کے بعد ہوتی ہے, مگر یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب محمد علی جناح قائد اعظم بن چکے ہیں, قوم بیدار ہو چکی ہے, اپنی تقدیر اللہ کے آگے پیش کر کے اس پر فیصلہ سب کرا لیا گیا ہے کہ ہم پاکستان بنا کے رہیں گے, اور جو بھاری قیمت ہمیں دینی پڑے ہم دیں گے, اور دی ہم نے. 40 لاکھ مسلمان کم قیمت نہیں ہے, 2-2.5 لاکھ بہنیں پیچھے چھوڑا, یہ کم قیمت نہیں ہے. تاریخ انسانیت میں, تاریخ اسلام میں ہم نے اتنی بھاری قیمت کبھی نہیں ادا کی اتنے مختصر عرصے میں. جو 1946 اور 1947 کے درمیان اتنی بھاری تعداد میں مسلمان قربان کیے گئے. مگر پاکستان جو ہمیں ملا, جس پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا, ایک ایمان اور جنون اور یقین کی کیفیت حد تک جس پاکستان کے لیے انہوں نے ہر قیمت ادا کی, اس پاکستان کو اس وقت سے توڑنے کے لیے سازشیں کی جا رہی تھیں. جب یہ پاکستان بننے لگا تو اس وقت کانگریس کی حکومت نے اپنے آپ کو یہ ٹارگٹ دیا تھا کہ چند ماہ سے زیادہ یہ ملک نہیں چل پائے گا. برٹش امپائر نے اس بات کا پورا اطمینان کر لیا تھا کہ پاکستان نہ اپنا دفاع کر سکے, نہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکے, اور نہ اس ملک کی کوئی اقتصاد ہو, نہ معیشت ہو, نہ دفاع ہو. 40-50 لاکھ مہاجروں کا بوجھ, کوئی انڈسٹری اس پاکستان میں نہیں. جو مسلمان دستے دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے, ان دستوں کو واپس نہیں بلایا گیا. اس سے پہلے سکھ, ہندو, گورکھا ریجمنٹس کو واپس بلایا گیا کہ وہ ساری سیکیورٹی ڈیوٹیز ان کے پاس ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ایسٹ پنجاب کے 80,000 مربع کلومیٹر کے علاقے میں ایک مسلمان زندہ نہیں بچا, کیونکہ سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ ساتھ گورکھا, ڈوگرا اور سکھ ریجمنٹس بھی مسلمانوں کو ذبح کرنے میں لگی ہوئی تھی. جیسا اب آپ کو بیچ سے انٹرپٹ کروں گی, لیکن اس وقت ٹائم ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر سے آپ کی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک.